بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شاگرد کو اپنے ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ پر آئے اور قیام کیا اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس شاگرد نے کہا جی ہاں، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں گے، ساتھ ہی ایک آبادی ہے، وہاں جاؤ اور 3 درہموں کی روٹی لے آؤ۔ شاگرد گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں وہ شاگرد سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، اس میں سے مجھے آدھی روٹی نصیب ہوگی، لہذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھائی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے روٹی کھائی اور شاگرد سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا کہ 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ آپ علیہ السلام اور شاگرد وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر کہا کہ ہم دریا کو کیسے عبور کریں گے جبکہ یہاں کوئی بھی کشتی نظر نہیں آتی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا، اور خدا نے چاہا تو ہم دریا عبور کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا کو عبور کیا جبکہ ان کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ معجزہ دیکھ کر کہا میرے ہزاروں جانیں عیسیٰ علیہ السلام پر قربان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر اس بات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو گیا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام اور شاگرد وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ہرنوں کا ریوڑ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہرن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلا آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں سیر ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کی کھال کو ٹھوکر ماری اور کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور اچھلتا ہوا اپنے ریوڑ میں داخل ہو گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ جیسا نبی اور معلم قائم کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا سبحان اللہ، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ پھر سے دونوں سفر پر روانہ ہوئے اور پہاڑ پر 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ فرمایا کہ 1 اینٹ تیری اور 1 اینٹ میری، اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد نے شرمندگی سے جواب دیا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تم لے لو۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہ شاگرد اینٹوں کے ساتھ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب وہ ان اینٹوں کو گھر کیسے لے جائے۔ اتنی دیر میں کچھ ڈاکو پاس سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے 3 اینٹیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے شاگرد کو قتل کر دیا اور کہنے لگے ہم بھی 3 ہیں اور اینٹیں بھی 3 ہیں، لہذا ایک شخص کو 1 اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے اور انہوں نے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دیے اور کہا شہر قریب ہے، تم جاؤ روٹیاں لے کر آؤ، پھر ہم حساب چکتا کریں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور کہنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو وہ مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ملکیت بن جائیں گی۔ ادھر ان دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اس تیسرے کو قتل کر دیں تو ہمیں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی۔
ان کا تیسرا ساتھی جب زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو زہر کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام سے گزرے تو دیکھا اینٹیں ویسی پڑی ہوئی ہیں اور 4 افراد کی لاشیں بھی موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں سے یہی سلوک کرتی ہے۔